So the next question is that it's a question that I'm also very much interested in. How to balance your college studies with Deen? Like how to balance? اس میں کیا مشکل ہے یار؟ کالج اسٹڈیز میں تمہیں کون سا دین کمپرومائز ہو رہا ہے؟ نماز پڑھو، پھر پڑھائی کرو، پھر امتحان دو، ہوم ورک مکمل کرو. دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب یہ نہیں کہ سارا دن مسجد میں بیٹھے رہو. دین ہمارا دین اصل میں پرنسپلز ہے. پرنسپلز کیا ہیں؟ چیٹنگ نہیں کرنا امتحان میں. پرنسپلز کیا ہے؟ ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا، غلط سوسائٹی میں نہیں بیٹھنا، ڈرگز نہیں کرنا، الکوہول نہیں لینا. یہی دین ہے. اور کیا ہے دین؟ الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنا، الٹی سیدھی باتیں نہیں دیکھنا. پھر پڑھائی کرو. وہ پڑھائی بھی عبادت ہو جاتی ہے یار، پڑھائی بھی عبادت ہے. اور وہ پڑھائی کے دوران لائبریری میں پڑھ رہے ہو، عصر کا ٹائم ہو گیا، پڑھائی پاز کر کے جا کے عصر کی نماز تحمل سے پڑھ کے واپس آ جاؤ، پڑھائی کرو. اس میں کیا بیلنس ہے؟ مجھے بیلنس کا سوال سمجھ نہیں آتا. کون سی مشکل ہے؟ میں کنفیوز ہوں. ہمارے یہاں کوئی پرسیپشن ہے کہ یہ ہمارا دین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم باقی دنیا چھوڑ دیں، کالج اسٹڈیز چھوڑ دو، جاب چھوڑ دو، دکان چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، دین میں لگ. کیا مطلب ہے دین میں لگ جاؤ؟ دین یہی تو چیزیں ہیں. ہمارا دین آیا تھا ان سب چیزوں کو صاف کرنے، ان سب چیزوں کو ہٹانے نہیں، صاف کرنے. قرآن کی آیت سمجھو، میں نے کئی دفعہ بات کی ہے لیکن شاید اردو میں نہیں کی، تو میں آپ کو دوبارہ میں آج کہہ دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے قرآن کی سب سے لمبی آیت سورۃ البقرہ کے آخر کی طرف ہے. آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. پورا صفحہ ایک آیت ہے، اور وہ آیت ہے ادھار پر، لونز پر، قرضے پر. اور اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، تو قرضے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، لون کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس میں ٹرمز ہوتی ہیں کہ کب آپ نے پے کرنا ہے، کتنا پے کرنا ہے، اور کون سی پارٹیز ہیں، اور کیا ڈیلیوری ہوگی اور کس کرنسی میں ہوگی. آپ نے رائس میں پے کرنا ہے یا آپ نے سونے میں پے کرنا ہے، کس کرنسی میں پے کرنا ہے. اس کی ساری ٹرمز اور کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ کانٹریکٹ میں لکھی جاتی ہے. اب وہ ان کی جو ہے میجورٹی اس سوسائٹی کی ان پڑھ ہے، ان کو پڑھنا نہیں آتا، اور ایک دو کو پڑھنا آتا ہے. یعنی پورے گاؤں میں ایک دو بندہ جس کو پڑھنا آتا ہے. تو وہ سارے اس کے پاس آتے کہ یار ہمارا میں قرضہ لینے والا ہوں، ہمارا کانٹریکٹ بنا دو، اور میری جو شرطیں ہیں وہ اس میں ڈال دو. وہ ڈالے گا، ڈکٹیشن کرائے گا، وہ شرطیں لکھ دے گا، اور پھر وہ سائن کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ان کی ایگریمنٹ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے اس کو منع نہیں کرنا چاہیے کہ جب اس کو بلایا جائے کہ تم یہ کانٹریکٹ بنا دو تو وہ منع نہ کرے. اوکے، ولا کاتب ان یکتب، کہ جو لکھنے والا ہے اس کو ریفیوز نہیں کرنا چاہیے جب اس کو کہا جائے کہ تم لکھ دو. ٹھیک ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے فَلْيَكْتُبْ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اس کو جس کو لکھنا آتا ہے کیوں لکھنا آتا ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. علمہ اللہ، وہی خدا جس نے سورۃ الرحمن میں کہا علم القرآن، اس نے قرآن پڑھنا سکھایا. اسی نے اس انسان کے بارے میں کہا کہ اس کو کانٹریکٹ لکھنا سکھایا اللہ نے. اور علم القرآن کا اشارہ ہے اللہ نے وہی دی رسول کو کہ قرآن انہیں سکھایا. اور اس آیت میں کنایہ کی طرف، کنایہ عربی کا ایک کانسیپٹ ہے، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس انسان نے کسی سے جا کے پڑھنا سیکھا اور لکھنا سیکھا، اور پھر لکھنے کے بعد اس نے لکھائی بہتر کی، اور لکھائی کر کے وہ سیکولر کانٹریکٹس بناتا ہے، لون اگریمنٹس کے، مسلمانوں غیر مسلمانوں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان، کوئی بھی. اور یہ تعلیم اس کی اللہ نے دی ہوئی تعلیم ہے، اللہ کی دی ہوئی تعلیم. اب جب اللہ نے اپنی طرف اس تعلیم کو منسوب کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر وہ تعلیم جس سے انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے وہ اللہ کی سکھائی ہوئی چیز ہے، وہ بھی سیکرڈ ہے، اس کی بھی حرمت ہے، جیسے قرآن کی حرمت ہے، جیسے اس علم کی حرمت ہے ویسے اس علم کی حرمت ہے. تو اگر کوئی میڈیسن پڑھ رہا ہے تو دنیا نہیں پڑھ رہا، وہ بھی دین پڑھ رہا ہے اگر اس نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. کوئی اکاؤنٹنگ پڑھ رہا ہے، کوئی لا پڑھ رہا ہے، کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، اور وہ پڑھ کے اس نے سوسائٹی کی خدمت کرنی ہے، اچھا کام کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، لوگوں کے لیے لائف بہتر کرنی ہے، تو وہ بھی اللہ کا کام کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کا سکھایا ہوا ہے. تو یہ مت سوچنا کہ میں دنیا کر رہا ہوں پھر اس کے بعد میں دین کروں گا. اگر تمہارا مائنڈ سیٹ صحیح ہے، صاف ہے، تو تمہاری یونیورسٹی اسٹڈیز بھی دین کی اسٹڈیز بن جاتی ہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ہماری بنائی ہوئی ہیں کہ
یہ سیکولر دنیا ہے، یہ ریلیجس دنیا ہے. قرآن میں یہ دنیایں الگ نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں. ان میں ایک سپریشن ہم نے بنائی ہے بعد میں آ کے، ان میں کبھی سپریشن تھی نہیں. اسی لیے اس کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہماری دیسی سوسائٹیز میں ہوتی ہے کہ ہم کسی کو سمجھتے ہیں یہ مذہبی ہے، یہ دنیاوی ہے. اس نے اپنی دنیا چلا لی، اس نے اپنا دین چلا لیا، جیسے یہ دو الگ دنیا. استاد